سفید مینارہ جس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اسی راستے میں جاتے ہوئے ایک بلند سفید مینارہ ملا۔ سفید پتھروں سے بنے ہوئے اس مینار کا رنگ صدیوں کے تغیرات سے اب زردی مائل سا ہو گیا ہے۔ یہ اس قدیم فصیل پر ہے جو کسی زمانے میں دمشق شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب یہ دمشق کی نواحی آبادی میں ہے۔ بتایا گیا کہ کبھی اس کے ساتھ مسجد بھی تھی، مگر اب صرف مینار ہی باقی ہے اور پرانے شہر دمشق کے عین مشرق میں واقع ہے۔ مقامی ساتھیوں نے بتایا کہ یہی وہ مینار ہے جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس نازل ہوں گے۔ مجھے یہ مینارہ دیکھنے کی پہلے سے تمنا تھی، کیونکہ قرآن کریم نے خبر دی ہے اور پورے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و تشدد کیا اور قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا تھا اور قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ان کے دنیا میں نازل ہونے کی تفصیلات اور کیفیات بہت سی احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں، جن کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ ان میں سے 3 حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جب دجال کا فتنہ پھیلا ہوا ہوگا تو اللہ تعالی مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دے گا، پس وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ 7ویں صدی ہجری کے مشہور محدث و فقیہ اور صحیح مسلم کے عظیم شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو شام ہی کے باشندے ہیں اور دمشق میں برسوں رہے ہیں، وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ مینارہ آج بھی دمشق کے مشرق میں موجود ہے۔ 8ویں صدی کے مشہور مفسر و محدث، فقیہ اور مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو خاص دمشق ہی کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں زیادہ مشہور یہی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مینارہ 741 ہجری میں ہمارے زمانے میں از سر نو سفید پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے اسے جلا دیا تھا۔ اب انہی کے مصارف پر اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ حدیث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کھلے دلائل میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے عیسائیوں کے مال سے اس سفید مینارے کی تعمیر مقدر فرما دی تاکہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں نازل ہوں۔ اس وقت یہ سفید مینارہ ہمارے سامنے تھا اور یہ دمشق کے ٹھیک مشرق میں اس کے نواحی علاقے غوطہ کے پاس یا غوطہ کے اندر ہی ہے۔ موجودہ لوگوں کا بھی غالب گمان یہ ہے کہ یہی وہ مینارہ ہے جس کی خبر مذکورہ بالا حدیثوں میں دی گئی ہے۔ البتہ کئی دوسری روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نازل ہوں گے، جن میں سے بعض میں یہ تفصیل بھی ہے کہ وہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑی پر فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گے، جہاں مسلمانوں کا لشکر اپنے امیر امام مہدی سمیت محاصرے کی حالت میں ہوگا۔ اس پہاڑ کا محاصرہ دجال اور اس کے لشکر نے کیا ہوا ہوگا۔ ان 2 قسم کی روایتوں میں بظاہر اختلاف ہے۔ پچھلی 3 روایتوں سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس ہوگا، اور ان دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نزول بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ پر ہوگا، جبکہ محدثین نے ان دونوں قسم کی روایتوں کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ محدثین نے اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لیے جو تشریحات کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولاً دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس ہی نازل ہوں گے، پھر وہاں سے راتوں رات آپ کو بیت المقدس کے پاس اس پہاڑ پر پہنچا دیا جائے گا جہاں امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ محاصرے کی حالت میں ہوں گے، اور یہیں وہ امام مہدی کی امامت میں نماز فجر ادا کریں گے۔ آگے سب روایتیں اس پر متفق ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور دجال کے لشکر پر حملہ کر کے بالآخر دجال کو قتل کر ڈالیں گے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوگی۔